السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج ہم بات کریں گے قبلہ بدلنے کا حکم اور حضور کس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور کون سا نماز تھا کہ قبلہ بدلنے کا حکم ہوا، قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہوا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بس آپ سنتے رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو سلمہ نامی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حکم الہی ہوا کہ اے محبوب، آپ جدھر چاہے قبلہ کو بدل لو، جدھر تمہارا دل جمے، تمہارا جدھر خواہش ہو قبلہ کو بدل لو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا۔ تو پہلا قبلہ مسجد اقصی اور دوسرا قبلہ امت مسلمہ کا خانہ کعبہ، جدھر آج ہم لوگ اور آپ لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں قبلہ کی رخ ہو کر۔ اور مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا تیسرا حرم بھی ہے اور تیسرا مرکز بھی ہے، اس لیے امت مسلمہ کا تیسرا حرم، پہلا خانہ کعبہ، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا مسجد اقصی، اور مسلمانوں کا تیسرا مرکز بھی ہے۔ اور بات رہی تعمیر کرنے کی، بنانے کی، تو جس طرح خانہ کعبہ کا حال ہوا، ٹوٹتا رہا، بناتے رہے، ٹوٹتا رہا، جوڑتا رہا، اسی طرح مسجد اقصی کا وہی حال ہوا۔ اب جب حضرت داؤد علیہ السلام، جو آپ کی حکومت تھی، جب آپ بادشاہ بنے تو آپ ملک فلسطین آئے، اور آنے کے بعد آپ نے ارادہ کیا مسجد بنانے کی، تعمیر کرنے کی، تو آپ کے زمانے میں نہ ہو پایا، آپ کے دور میں نہ ہو پایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، جب آپ کو حکومت ملی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا طاقت دیا تھا کہ وہ جنات پر بھی حکومت کرتے، ہوا پر بھی حکومت کرتے اور شیاطین پر بھی حکومت کرتے۔ لیکن جب آپ سلیمان علیہ السلام، جب آپ بادشاہ بنے تو آپ نے جنات کو بلا کر مسجد بنانے کا حکم دیا، ایک نقشہ بنا دیا اور بتایا کہ اس طرح بنانا ہے۔ تو جنات مسجد بناتے شروع کر دیا۔ ایک لمحہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظروں سے غافل نہیں رہتے تھے، ایک لمحہ بھی سلیمان علیہ السلام کے کاموں سے جنات غافل نہیں رہتے تھے، اتنا خوف کھاتے تھے۔ اب حکم الہی ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عصا، ایک لاٹھی پکڑ کر جنات کے کام و کاج دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت حکم الہی ہوا اور آپ کی روح نکل گئی۔ اور روح نکلنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ویسے کے ویسے کھڑے رہ گئے، اور تقریباً سال گزر گئے، ہوائیں، پانی، دھوپ ہوئی، لیکن آپ کا نہ ہی جسم میں ایک داغ پڑا، نہ ہی آپ کا جسم میں ایک داغ پڑا، نہ ہی آپ کا جسم مٹی کھائی، اور نہ ہی آپ کا رنگ خراب ہوا۔ آپ کا جیسے ہی رنگ تھا ویسے ہی رنگ رہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اس سے کہنا کہ آپ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑھا۔ تقریباً سال گزر گئے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ویسے کے ویسے ہی رہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کو جسم مٹی کھا نہیں سکتی۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً سال گزرنے کے بعد، جب آپ کی لاٹھی عصا جو تھی اس دماغ کھا گئی، جو قرآن میں موجود ہے
جس کا پیغام قرآن میں موجود ہے۔ جب آپ کا عصا لاٹھی جب دماغ کھا گئی تو لاٹھی ٹوٹ گئی، اور ٹوٹنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ پڑے۔ تو سارے جنات جو کام کاج کر رہے تھے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ تو انتقال ہو گئے ہیں، تو سارے جنات جو کام کر رہے تھے سارے جنات ایک ایک کر بھاگ گئے، ایک ایک کر کے بھاگ گئے۔ اور تب تقریباً مسجد تقریباً بن چکی تھی۔ تو مسجد اقصی وہ جگہ ہے اور مقدس جگہ ہے جو آدم علیہ السلام کے دور میں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی مقدس تھی اور مقدس ہے، اور قیامت تک مقدس رہے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ اور اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین والوں کو، تو امت مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس وقت ان لوگوں کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو اس ملک فلسطین میں ظلم ختم ہو کر امن و سکون کا ایک ماحول بن جائے۔ اس ارادے سے ہم لوگوں کو دعائیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ جگہ مقدس تھی، مقدس ہے اور مقدس رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جتنی بھی باتیں بیان کی اس میں جانے انجانے میں کسی طرح بھول چول ہوئی ہے تو اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔